اس کے اوپر صرف ایک بات کہتا ہوں، مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ ہمارے بڑے ایک فیملی کے اندر بزرگ تھے، تو وہ اس کے اوپر ایک بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں بیٹھے تھے، تو وہ کچھ کھول رہے تھے، تو چوہے نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، اور فوری طور پر دیکھا کہ یہ تو کڑکی ہے جس کے اندر چوہے کو پھنسایا جاتا ہے۔ تو وہ باہر گیا اور چار دیواری کے اندر، اور وہاں پہ ایک کبوتر موجود تھا جو اسی کے ساتھ چار دیواری کے اندر رہتا تھا۔ اس نے کبوتر سے کہا کہ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس نے کہا کون سی بات؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کڑکی آ گئی ہے۔ تو اس نے کہا، اب کبوتر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہہ لگایا، اور کہہ لگا کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں، اس کی پریشانی تو آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ تو چوہا مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے آگے گیا تو آگے مرغ کھڑا تھا۔ اس نے مرغے کو بتایا، اس نے کہا بھائی ایک بات کرنی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کڑکی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی، اس نے بھی کہکا لگایا اور زوردار سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اس سے پریشانی ہوگی، مجھے بھلا کڑکی سے کیا پریشانی ہوگی؟ تو چوہا وہاں سے بھی مایوس ہوا اور پھر آگے چلا گیا، اور آگے اس نے بکرے سے کہا، اس نے کہا کہ میں بات کرنے آیا ہوں، آپ بڑے ہیں، جسامت کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں، ویسے بھی بڑے ہیں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ میری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کڑکی آ گئی ہے۔ تو بڑے میاں لے کر بیٹھے تھے، نکال رہے تھے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ تو اسی نے بھی ایسے ہی مذاق کے اندر اس کا مذاق اڑانا شروع کیا بکرے نے۔ اس نے کہا کہ بھلا مجھے کیا ٹینشن ہے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس سے مسئلے کا حل نکالیں۔ اب وہ کچھ دن گزرے کہ وہ بڑے میاں جو تھے، اس کی اہلیہ، اس نے کڑکی لگائی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ آواز آئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید کوئی چوہا پھنسا ہوگا۔ اب اس نے اندھیرا تھا، اندھیرے سے وہ کڑکی کی جو پوچھ نکالی، تو اس نے جب پکڑا تو کڑکی کے اندر سانپ تھا، زہریلا۔ جب سانپ تھا تو اس نے چوہا سمجھ کے اس کی پوچھ سے پکڑا، تو وہ سانپ نے اس کو ڈنگ مارا اور زہر پھیل گیا۔ جب ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فوری طور پر نہ کبوتر کا سوپ بنا کر دیا جائے۔ اب جب کبوتر کی بات آئی تو فوری طور پہ مالک کے گھر میں کبوتر تھا، اس نے فوری طور پہ کبوتر کو ذبح کیا، اس کا سوپ بنایا اور اہلیہ محترمہ کو پلا دیا۔ پھر اسی طریقے چلتے چلتے برادری والوں کو پتہ چلا، برادری والے آنا شروع ہو گئے تیمارداری کے لیے، تو انہوں نے مرغے کو ذبح کیا اور مرغے کو ذبح کر کے کھلا دیا۔ جب مرغے کو ذبح کر کے کھلایا گیا تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ چند دن بعد اسی زہر کی وجہ سے اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی۔ جب فوت ہوئی تو بکرے کو بھی ذبح کر دیا گیا، اور بڑے میاں نے احباب کی جو مہمان نوازی کی، کھانا بنایا۔ لیکن اب اتنے ٹائم گزرنے کے بعد چوہا بہت دور جا چکا تھا، اپنے مسائل بتاتا رہا اور اس کے مسائل کے اوپر ہنسا گیا۔ وہ اپنے مسائل کبوتر کے پاس لے کر گیا۔ کبوتر نے بھی یہ سمجھا کہ یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب مرغے نے سمجھا یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وجہ یہ ہوئی کہ وہ چلا گیا، لیکن وہ ایک مسئلہ سبھی کے لیے مسئلہ بن گیا، سبھی کے لیے وہ مسئلہ بنا۔ یہ نہ ہو، یہ جو ہمارے آج کے حالات چل رہے ہیں، پشاور کی سرزمین پہ دیکھا جاتا ہے تو ایک عالم دین کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کراچی کی سرزمین پہ دیکھا جاتا ہے ایک عالم دین کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو ذبح کر دیا جاتا ہے، فلاں جماعت کے ذمہ دار کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جماعتیں خاموش ہیں، سبھی خاموش ہیں، ہم سب خاموش ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ مسئلہ ہماری دہلیز تک پہنچے، کل اس مسئلے کے اندر ہمیں بھی تکلیف ہو، ہم اس مسئلے کی الجھنوں کے اندر پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ ملکی جو